چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدی چینل کے ناظرین، قریب قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس طرح آگے بڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ فرمان آخری نبی، مکی مدنی عربی، رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے، وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب، صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پتہ چلا جب کبھی پیارے آقا علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً زبان سے درود پاک جاری ہو جانا چاہیے۔ مل کر پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف بڑھیں گے، مگر اس سے پہلے پڑھیں گے مل کر دعا۔ آئیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ الحاقہ آیت نمبر 10 اور 11 یہ دو آیتیں پڑھیں گے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز سے پڑھنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعصوا 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 فعصوا، صوت پڑھنا ہے، سین نہیں، فعصوا، فعصوا اور عین کی ادائیگی بھی کلیئر، فعصوا فعصوا رسول، رسول، فعصوا رسول، فعصوا رسول، فعصوا رسول فعصوا رسول ربهم 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 ربهم، فعصوا رسول ربهم فعصوا رسول ربهم، فعصوا رسول ربهم فعصوا رسول ربهم، فأخذهم 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 أخذة رابية أخذة رابية أخذة رابية أخذة رابية فأخذهم أخذة رابية فأخذهم أخذة رابية
فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. گڈ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فعصوا میں پہلا حرف فا کی ادائیگی ہوتی ہے اوپر والے دانتوں کے کنارے، جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا. کیا ادا ہوتا ہے؟ فا. گڈ. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے فعصوا، صاد واو زبر صو، واو ساکن سے پہلے زبر، واو لین ہوگا، نرمی سے ادا کریں گے. اچھا، فا اور عین پر زبر ہیں، حرکت ہے، تو حرکات کو کھینچیں گے نہیں، مگر فعصوا صاد واو زبر صو، اس کو بھی نہیں کھینچیں گے. یہ حرف لین ہے، واو لین ہے، واو لین کو نرمی سے پڑھتے ہیں، مگر دو حروف کی مقدار دیر تو لگے گی. دو حروف ہیں فعصوا فعصوا. 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 اچھا، صاد موٹا رکھنا ہے. صاد حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، حروف مطبقہ میں سے بھی ہے، اور حروف مستعلیہ 7 ہیں اور حروف مطبقہ 4 ہیں. گڈ. اور رسول، را پر زبر آنے کی وجہ سے را موٹا ہو جائے گا. سین واو پہ سو، سین سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے. اب یہاں واو مدہ ہے، واو ساکن پہلے پیش آ رہا ہے سین پر، تو یہ کہلائے گا واو مدہ. اس کو ایک الف کھینچنا ہوتا ہے. اور سو جو تھا، یہ سو، یہ ہے سو اور یہ ہے سو. سو میں واو ساکن سے پہلے زبر تھا تو واو لین ہوا، اور سو میں رسولہ میں یہ سین واو پہ سو ہے، واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے تو ہو جائے گا واو مدہ. واو مدہ اور واو لین میں فرق یہ ہوتا ہے کہ واو مدہ کو ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں، اور واو لین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں. تو آپ نے یہ فرق یاد رکھنا ہے. لام پر زبر آنے کی وجہ سے لام کو نہیں کھینچنا اور حرکات کو نہیں کھینچتے. ربہم، را پر زبر آ گیا، را پر پڑھیں گے ربہم. با مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے. با کے نیچے زیر ہے، ہا کے نیچے زیر ہے، اور ہا میم سے مل رہی ہے. با کے نیچے زیر حرکت ہے، اس کو کھینچنا نہیں. ربہم. اب دیکھیے یہاں میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے. میم ساکن بعد آ گیا ہے فا. جب کبھی میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد ہر با آ جائے تو اخفاء شفوی، اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو ہوتا ہے اظہار شفوی. کیا ہوتا ہے؟ اظہار شفوی. اور یہاں پر بھی ہوگا اظہار شفوی. اظہار شفوی. گڈ. فأخذہم، پھر وہی فا کی ادائیگی، فا اوپر والے دانت کنارے، نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے. فأخذ. اب دیکھیں حمزہ پر یہ الف نہیں، حمزہ ہے. جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے یا کھڑی حرکات آ جائے، دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں یا جزم آ جائے، ان سب صورت میں وہ الف نہیں پڑھا جاتا بلکہ وہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ. حمزہ بن جاتا ہے. تو یہ حمزہ ہے. اچھا، اس حمزہ پر زبر ہے، خا پر زبر ہے، دال پر زبر ہے، فا پر زبر ہے. تو ان چاروں کو ہم نے کھینچنا نہیں. دیکھیں فأخذ ایک ہی لیمٹ میں پڑھیں گے، ایک ہی مقدار میں. فأخذ کیا پڑھیں گے؟ فأخذ. فأخذ. ذال پڑھنا ہے، زا نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. اچھا، ہم. اب فأخذہم ہے، پھر میم ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے. اب میم ساکن کے بعد میم بھی نہیں ہے، میم ساکن کے بعد با بھی نہیں ہے، تو پھر وہی قاعدہ ہو گیا جو یہاں قاعدہ تھا. کیا قاعدے کا نام؟ اظہار شفوی. اظہار شفوی. تو پڑھیں گے فأخذہم، فأخذهم. غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اخذۃ الرابیہ، أخذت الرابية. حمزہ کو خا سے ملانا ہے، اور خا موٹے حروف میں تھے، حروف مستعلیہ میں سے موٹا ادا کریں گے. خا کو ہلائیں گے نہیں. بعض بچے بڑے اخذہ کیا پڑھے تھے؟ اخذت الرابیہ. تو یہ غلط، اخذہ نہیں پڑھنا، اخذت الرابیہ. أخذت الرابية. گڈ. تو زال پر زبر آنے کی وجہ سے حرکتیں نہیں کھینچیں گے. دو زبر کی تنوین آگے را آ رہا ہے. تنوین نون سائے تنوین کے بعد جب را آ جائے حرف یرملون میں سے را، لام اور را ہے تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، اور یا واو میم نون آئے تو ادغام مال غنہ ہوتا ہے. تو یہاں ادغام بلا غنہ ہوگا. ٹھیک ہے. ادغام ہوگا مگر بغیر غننے کے، یاد رکھنا ہے آپ نے. اور را الف زبر را پر زبر ہے، الف مدہ بھی ہے، را کو موٹا بھی پڑھنا ہے. با زیر بھی، یا زبر یا حرکات ہیں بغیر کھینچے ادا کریں گے. گول تا کو وقف کی صورت میں ہا سے بدل دیں. گول تا کو وقف کی صورت میں ہاں سے بدل دیں گے. اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال مال ہا. وقف بالابدال مال ہا. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. چلیں اب مل کر پوری آیت کو پڑھیں گے. فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة
فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما نون مشدد میم مشدد دونوں میں ایک ایک الف کا غنہ إنا لما گڈ طغى الماء طغى الماء طا کو موٹا رکھنا ہے خین کو بھی طغى الماء طغى الماء إنا لما طغى الماء إنا لما طغى الماء حملناكم حملناكم في الجارية في الجارية في الجارية في الجارية حملناكم في الجارية حملناكم في الجارية اچھا حملناکم میں کاف کسی کا موٹا بھی آ رہا ہے باریک رکھنا ہے ٹھیک ہے إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية گڈ تو پیارے بچوں اور مندی چینل کے ناظرین اس میں پہلا حرف ہے حمزہ یہ الف نہیں حمزہ ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر آ گئی اس کو نون سے ملائیں گے نون مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے نون الف زبر نا بھی ہے غنہ بھی کرنا ہے ایک الف کھینچنا بھی ہے انا کیا پڑھیں گے گڈ لام کو میم سے ملانا ہے لام مشدد ایک الف کا غنہ کریں گے اور میم الف زبر ما بھی ہے لما یعنی میم مشدد کا غنہ بھی ایک الف کھینچنا بھی ہے انا لما گڈ طا حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور طا حرف مطبقہ میں سے بھی قرآن پاک کا پیارے بچوں اور مندی چینل کے ناظرین یاد رکھیں سب سے موٹا حرف کون سا ہے طا یہی ہے وہ طا کیونکہ صفات کے لحاظ سے سب سے موٹا حرف ہے ٹھیک ہے اس کو موٹا پڑھنا ہے طا پر زبر ہے اور غین بھی موٹے حروف میں سے حرف مستعلیہ میں سے اور غین کو لام سے ملانا ہے لام کو ہلانا نہیں ہے میم الف زبر ما حرف مدہ اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں مد متصل ہو جائے کیا ہو جائے گا مد متصل گڈ زبردست حملناکم ہا حلق کے درمیان والے حصے سے حمل میم کو لام سے ملانا ہے لام کو ہلانا نہیں نون پر کھڑا زبر کھڑی حرکات کو ایک کھینچ کر ادا کرتے ہیں کم میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ میم ساکن بعد پھر آ گیا ہے فا یہاں پر بھی میم ساکن بعد فا تھا اور یہاں پر بھی فا ہے تو کیا قاعدہ ہو گیا اظہار شفوی کون سا قاعدہ ہے اظہار شفوی اچھا یہاں کاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ یہ کاف کا مخرج ہے کاف زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ اور جو قاف ہوتا ہے قاف یہاں پر ابھی قاف کہیں ہے نہیں قاف جو ہوتا ہے قلم والا قاف قرآن والا قاف وہ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ قاف کا مخرج اور یہ کاف جو ہے زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ آپ نے یاد رکھنا ہے فل جاریہ فا کو لام سے ملانا ہے لام کو ہلانا نہیں جیم الف زبر جا ایک الف کھینچنا اچھا بعض بچے بڑے جو ہے نا جیم کو پڑھتے ہیں جیم چے جیسا جیم نہیں پڑھنا جیم جیم ٹھیک ہے اچھا اسی طرح تو بعض بچے پڑھتے ہیں تھوا کیا پڑھتے ہیں تو یہ غلط تو پڑھیں گے تو کیا تو ٹھیک ہے تو الف زبر تو کیا پڑھیں گے الف زبر تو اور یہاں حرکت میں تو زبر تو زبر تو دیکھو موٹا بھی ہو گیا ہونٹ گول بھی نہیں ہوئے اور تھک کی آواز بھی نہیں ہے تو یہ بھی آواز نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے آپ نے یاد کرنا ہے اچھا یہاں پر را کے نیچے زیر آنے کی جائے را باریک ہو جائے گا یہاں پر زبر حرکت کو نہیں کھینچیں گے گول تا کو وف کی صورت میں ہاتھ سے بدل دیں گے اس کو کہتے ہیں وف بالابدال وف بالابدال یاد کر لیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین وف بالابدال مال ہا اور آپ نے جواب درست دے دیا سبحان اللہ اب پوری آیت کو پھر پڑھیں گے ایک مرتبہ إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیارے بچوں اور مندی چینل کے ناظرین آپ نے امید ہے
اچھے انداز سے پڑھا بھی ہوگا، سمجھا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ ان آیات کو سننا ہے، پڑھنا نہیں، آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں یہاں موجود بچوں کی طرف کہ انہوں نے کس انداز سے پڑھا، سیکھا، سمجھا، اور اب ہمیں سنانے بھی جائیں گے، حدر اور ترتیل بھی ہوگا، مقابلہ بھی ہوگا، پہلا سوال بھی ہوگا۔ پہلا سوال ہوگا ٹیم اے سے، تیار ہے ٹیم اے؟ جی تیاری کم لگ رہی ہے۔ ٹیم بی تیار ہیں؟ جی۔ ٹیم بی کی آواز دیکھتے ہیں مقابلہ کون جیتتا ہے۔ پہلا سوال ٹیم اے سے، فَعَصَوْا، بتائیے فا کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ ہاتھ زیاد بھائی کا بھی اور ان بچے کا بھی کھڑا ہے، اس بچے کو مائک دیجیے گا۔ جی پیارے بچے، کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالسبحان۔ عبدالسبحان، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا، بتائیے فا کا مخرج کیا ہے؟ اوپر کے دانتوں کی نوک اور نیچے کے ہونٹ، نیچے کے ہونٹ اوپر کی دانتوں پہ لگنا۔ تھوڑا سا صحیح کرو۔ اور چلے زیاد بھائی، آپ کیا کہتے ہیں؟ اوپر کے دانتوں کے نوک یا کیا؟ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نیچے کے ہونٹوں کے تر حصے سے۔ اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نیچے کے ہونٹ کے تر حصے سے۔ اور زیاد بھائی نے جواب درست کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچے، عبدالسبحان آپ کا بھی جواب تھوڑا تھوڑا صحیح تھا، اوپر کے دانتوں کے نوک نہیں، دانتوں کے نوک کی نوک بھی ہوتی ہیں، اور کنارے آپ بول دے اچھا ہے، نوک بھی کہہ لیتے ہیں، نوک پھر بالکل نوک ہی ہو جائیں کنارے، ٹھیک ہے۔ ٹیم اے نے 10 پوائنٹ حاصل کر لیے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ٹیم بی سے، مشکل ہو یا آسان؟ کر لیتے ہیں سوال آپ سے آسان۔ بتائیے ربہم میں کون سا قاعدہ ہے؟ بہت ایزی سوال۔ ربہم، اللہ سوچ میں پڑ گئے۔ ربہم، سوچیں۔ ربہم، ایک دو، کوئی بھی بتانا چاہے ٹیم بی میں سے، کوئی بھی کسی سے، 1 2 3 4 5، کوئی نہیں بتا رہا۔ ٹیم بی، زیاد بھائی بتائیں۔ اظہار شفوی۔ اظہار شفوی، سوچ لیں۔ سوچ لیا جی، اور جواب درست دے دیا پیارے بچے۔ سبحان اللہ۔ ٹیم بی جواب نہیں دے سکی، اور ٹیم بی کا جواب ٹیم اے نے دے کر مزید پوائنٹ حاصل کر لیے۔ کتنے پوائنٹ ہو گئے آپ کے؟ 20۔ اور ٹیم بی کے کتنے؟ 0 0 پوائنٹ ہے، کوئی بات نہیں۔ اگلا سوال پھر ٹیم اے سے، ان کے پاس سوال آ چکا ہے۔ اخذت الرابیہ، ترابیہ میں کون سا قاعدہ ہے؟ اخذت، آخری منع نے ہاتھ کھڑا کیا ہے۔ پیارے بچے بتائیے کیا نام ہے آپ کا؟ حسنین۔ جی حسنین بھائی، کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام کا۔ ادغام کا۔ کون سا ادغام؟ نہیں آ رہا، چلو آگے دے دیں زیاد بھائی کو۔ کون سا ادغام؟ ادغام بلا غنہ۔ ادغام بلا غنہ، سوچ لیں۔ جی سوچ لیا؟ جی سوچ لیا؟ جی، پھر سوچ لیں۔ سوچ اللہ، اور پیارے بچوں جواب بالکل درست دے دیا، سبحان اللہ۔ اور اپنی ٹیم کو مزید 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں۔ کتنے پوائنٹ ہو گئے ٹیم اے کے؟ 30، اور ٹیم بی کے 0۔ اللہ، آخری دوسرا سوال آپ سے، بتائیے انا لما، انا اور لما میں کون سا قاعدہ ہے؟ انا اور لما، جی مائک دیجیے گا۔ کیا نام ہے؟ نام بتائیں پیارے بچے۔ منیب، کیا کہتے ہیں؟ انا اور لما میں کون سا قاعدہ ہے؟ نون مشدد۔ نون مشدد، انا میں تو نون مشدد، لما میں میم مشدد۔ انا، لما، نون مشدد، میم مشدد، اور منیب بھائی کا جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ خوشی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ تھوڑی زیادہ، تھوڑی ہوئی ہے زیادہ؟ زیادہ ہوئی ہے، اور آپ نے اپنی ٹیم کو پہلے 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگلا سوال ٹیم بی سے، آخری سوال ٹیم بی کا، بتائیے طغى الماء میں طا کا مخرج ہے کیا؟
مشکل سوال آ گیا، طا۔ اچھا چلیے یہ بتائیے طا کون سے حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ حروف متوقع اور حروف مستعلیہ۔ حسنین بھائی بتانا چاہ رہے ہیں، حسنین بھائی کو دیں۔ حسنین بھائی کیا کہتے ہیں؟ حروف مستعلیہ، حروف مستعلیہ، اور اس کے علاوہ حروف متوقع، مطبقہ، مطبقہ، حروف مستعلیہ۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ذرا زیاد بھائی کو مائک دیں۔ قلقلہ، حروف قلقلہ میں بھی ہے طا، بالکل حروف قلقلہ میں بھی ہے، مگر یہاں ابھی مراد جو ہے حروف مستعلیہ اور حروف مطبقہ، کیونکہ ہم نے پر حرف ہے نا، تو یہ پوچھنا ہے۔ مخرج ذہن میں ہے اس کا، مخرج کیا ہے؟ مخرج کس کے نہیں آ رہا؟ چلیں آپ کا جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، ٹیم اے کے کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 40 یا 50؟ 40 ہوئے ہیں بس، 40 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے، اور ٹیم بی کے کتنے؟ 10، صرف 10۔ اگلا سوال آپ ہی سے، آخری سوال، چلے بتا دیں، طغل ماء، ماء کی مد کون سی ہے؟ ہاتھ کھڑا ہوا ہے یہاں سے، جی مائک دیجیے گا ان کو۔ کیا نام ہے؟ پہلے نام بتائیے۔ محمد ارمان، محمد ارمان، ارمان، محمد ارمان کیا کہہ رہے ہیں؟ کون سی مد ہے؟ مد متصل، سوچ لیں، جی بالکل سوچ لیا، سوچ سمجھ کے جواب دیا، جی، اور جواب غلط ہوتے ہوتے غلط نہیں ہوا، غلط ہوتے ہوتے بھی نہیں ہوا، جواب آپ نے بالکل 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 درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ٹیم بی کے ہو چکے ہیں 20 پوائنٹس اور ٹیم اے کے ہیں 40 پوائنٹس، تو پتہ چل چکا ہے ٹیم اے 20 پوائنٹس کی لیڈ کے ساتھ آج کا مقابلہ جیت چکی ہے، اور اب بڑھیں گے ہم حدر اور ترتیل کی طرف انشاءاللہ الکریم۔ حدر میں ہمارے ساتھ محمد عمار بھائی پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی بڑھیں گے ترتیل کی طرف۔ اب انشاءاللہ الکریم محمد عادل بھائی ہمارے ساتھ ترتیل میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. good. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، إنا لما طغى الماء حملناكم
صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. کہہ دیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، ہمارے محمد عمار بھائی نے حدر میں پڑھا اور محمد عادل بھائی نے عمار میں بھی عین اور عادل میں بھی عین. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو انہوں نے حدر اور ترتیل میں پڑھا، عادل بھائی نے ترتیل میں اور عمار بھائی نے حدر میں. اللہ پاک انہیں مزید اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے والا قاری قرآن بنا دے. آمین. آمین. اخلاص کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والا پڑھانے والا بنا دے. اللہ پاک قرآن پاک کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو اپنی اور اپنے حبیب کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کو ختم ہوا چاہتے ہیں. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.